السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ محترم سامعین کرام، آج سب سے پہلے ہم آپ کے سوالوں کے جوابات دیں گے، پھر ہم اپنی فقہی مجلس جس میں کچھ مسائل کو بیان کرنا ہے وہ آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ سب سے پہلے سوال ہے جو ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ کسی نے قرض لیا ہے اور وہ قرض ادا نہیں کر رہے ہیں، اور بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کو قرض کی ادائیگی پر قدرت نہیں ہے اور طاقت نہیں ہے، تو میرے پاس زکوٰۃ کی رقم ہے، تو کیا میں ان کی طرف سے قرض وصول ہونے کی نیت کر کے زکوٰۃ کی بقدر رقم اپنے پاس روک سکتا ہوں؟ یہ سوال تھا ان کا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ صرف رقم اپنے پاس قرض وصولی کی نیت کر کے روک لینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، وہ تو اپنی زکوٰۃ اپنے ہی پاس رہ گئی اور اس سے آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس زکوٰۃ کی رقم کو وہ صاحب اگر مالک نصاب نہ ہوں اور وہ محتاج ہوں تو وہ زکوٰۃ ان کو دے دی جائے اور مالک ان کو بنا دیا جائے، اس سے آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اس کے بعد ان سے اپنا قرض وصول کر لیا جائے، تو جب وہ قرض آپ کو ادا کر دیں گے اسی مال سے، تو وہ زکوٰۃ کی رقم نہیں رہی بلکہ ان کی اپنی ملکیت رہی جو پاک ہو چکی ہے، اور آپ کی زکوٰۃ آپ کا قرض آپ کو وصول ہو گیا۔ یہ اس کا طریقہ ہے۔ دوسرا سوال ایک صاحب نے کیا تھا کہ تیمم غسل واجب کے بدل میں اگر تیمم کیا ہو، بجائے غسل کرنے کے تیمم کر لیا کسی عذر کی بنا پر، تو کیا اس تیمم سے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس تیمم میں اگر پاکی حاصل کرنے کی نیت کی تھی تو اس سے نماز پڑھی جا سکتی ہے احناف کے نزدیک۔ امام شافعی علیہ الرحمہ کے ہاں تھوڑا سا فرق ہے، ان کے ہاں اس سے نماز نہیں پڑھ سکتے، ان کے ہاں اس تیمم میں نماز کی ادائیگی کی نیت کرنا ضروری ہے، تبھی اس تیمم سے نماز ادا کر سکتے ہیں۔ صرف پاکی حاصل کرنے کی نیت کرنا صحیح نہیں ہے، یعنی پاکی حاصل کرنے کی نیت سے اگر تیمم کیا ہے تو اس تیمم سے نماز نہیں پڑھ سکتے ان کے یہاں۔ اسی طرح ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ اگر کسی آدمی نے روزہ ہی نہ رکھا ہو، اگر کسی صاحب نے روزہ نہیں رکھا تو اس کا کیا کفارہ ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر طاقت اور وسعت کے باوجود اگر کسی نے روزہ نہیں رکھا تو روزہ نہ رکھنے کا گناہ ہوگا، اس پر ان کو توبہ کرنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے اللہ کی بارگاہ میں، اور جب رمضان گزر جائے تو اس روزے کی قضا کرنی پڑے گی، اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے۔ البتہ اس گناہ کو معاف کروانے کے لیے توبہ استغفار کے ساتھ کچھ صدقہ و خیرات بھی کر دے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کا کفارہ ادا کرنے سے یا فدیہ دینے سے ادا نہیں ہوگا، چونکہ آدمی کو جب تک روزہ رکھنے کی طاقت ہے تب تک فدیہ دینا درست نہیں ہے۔ ایک اور صاحب نے سوال کیا ہے کہ روزانہ نفلی صدقہ ہم نکالتے ہیں اور ڈبے میں ڈال لیتے ہیں، تو اگر کبھی کوئی ضرورت مند آ جائے تو ہم اس میں سے خرچ کرتے رہتے ہیں، لیکن اگر کبھی خود کو ضرورت پڑ جائے تو کیا ہم اس میں سے پیسے نکال سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو مال صدقہ کرنے کی نیت سے نکال دیا گیا اس کو دوبارہ خرچ میں نہیں لانا چاہیے یا اس کو واپس نہیں لینا چاہیے۔
ہاں اگر کوئی شدید ضرورت پڑ جائے تو نفلی صدقے میں نکالا ہوا روپیہ بطور قرض کے اس میں سے لے سکتے ہیں، اور خرچ کرنے کے بعد جب سہولت ہو جائے تو جتنا روپیہ اس میں سے لیا تھا اتنا واپس کر دیا جا سکتا ہے، یعنی گویا روپے بدل رہا ہے، صدقے کا روپیہ بدل رہا ہے، تو نفلی صدقے کا روپیہ بدل سکتا ہے۔ البتہ جو واجب صدقہ ہے، جو نظر مانی گئی نظر مانی گئی اور اس کی تو اس کا صدقہ نکالا گیا ہے، یا یہ کہ کفارہ ادا کیا گیا تھا، یا یہ کہ زکوٰۃ نکالی گئی تھی، تو واجب صدقات میں نکالا ہوا روپیہ وہ متعین ہوتا ہے، اس کو بدلنا نہیں چاہیے۔ ایک صاحب کا سوال ہے کہ ان کا ایک سپاری کا باغ ہے جس کو وہ بورویل سے سیراب کرتے ہیں، آسمانی بارش سے یا نہر کے پانی سے اس کو سیراب نہیں کیا جاتا، بلکہ پیسہ خرچ کر کے بورویل ڈالا ہے اور اس میں اپنے کرنٹ کے استعمال اور پھر اس کی کرنٹ کی بل ادا کر کے وہ اس میں سے اس پانی سے سیراب کرتے ہیں، تو گویا اس کے سیرابی پر پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ تو اس پیداوار کی زکوٰۃ کا کیا حکم، جبکہ اس کی 30 سے 40 لاکھ تک کی اس سے آمدنی ہوتی ہے، اس کی زکوٰۃ کا کیا طریقہ ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ زمین اگر عشری ہے تو اس میں عشر واجب ہوتا ہے، اور اپنے پانی سے سیراب یعنی اپنے بورول کے پانی سے سیراب کرنے کی وجہ سے اس میں نصف عشر یعنی 20واں حصہ دینا واجب ہوتا ہے۔ خراجی زمین ہوتی ہے تو خراج واجب ہوتا ہے، لیکن خراج کی جو مقدار مقرر کی گئی ہے تقریباً اس میں اور اس نصف عشر میں زیادہ فرق نہیں رکھا گیا ہے، تو اس لیے ہم اسی سلسلے میں جواب یہ دیتے ہیں کہ ان کو اپنی پیداوار میں سے 20واں حصہ یعنی کل پیداوار کے 20 حصے کریں تو اس میں سے ایک حصہ نکال کر صدقہ کرنا ضروری ہے، یہ ہے 20واں حصہ۔ اور اپنے اس روپیے میں سے زکوٰۃ نکالنا ان کا وہ صحیح نہیں ہے، بلکہ ان کو 20واں حصہ نکالنا لازم ہوگا۔ ایک اور سوال آیا ہے کہ کیا 12 سال کا لڑکا گھر کے مردوں اور عورتوں کی امامت کر سکتا ہے تراویح میں، جبکہ وہ عورتیں محرم ہیں، اس کی بچے کی محرم ہیں، تو کیا وہ بچہ بالغ مردوں اور بالغ عورتوں کی امامت تراویح میں کر سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نابالغ کی امامت فرض میں ہو یا واجب میں ہو یا تراویح میں ہو، کسی میں بھی جائز نہیں ہے، لہذا بالغ مردوں کو نابالغ کے پیچھے نماز پڑھنا صحیح نہیں ہے۔ جب وہ بچہ بالغ ہو جائے تب اس کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہے، چاہے تراویح ہو یا فرض ہو۔ یہ آپ کے سوالات جو مختلف حضرات کی طرف سے آئے تھے اس کے یہ ہماری طرف سے جوابات ہو گئے۔ تو محترم سامعین کرام، آج ہم آپ کے سامنے زکوٰۃ کے مصارف بیان کرنا چاہتے ہیں۔ زکوٰۃ کے مسائل اور صدقہ فطر کے مسائل آپ کے سامنے آ چکے ہیں، اب اس وقت میں آپ کے سامنے زکوٰۃ کے مصرف یعنی آپ نے جو زکوٰۃ نکالی ہے وہ زکوٰۃ کہاں لگانی چاہیے، اس کو ہم اس وقت میں بیان کرنا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلے زکوٰۃ کے مصارف میں اور اس کے مصرف میں پہلا نمبر آتا ہے مساکین کا، مسکین جس کو کہتے ہیں۔ مسکین وہ شخص کہلاتا ہے فقہا کے نزدیک جس کے پاس کچھ بھی مال نہ ہو، من لا شیء لہ، جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو اس کو مسکین کہتے ہیں۔ یہ پہلا مصرف ہے زکوٰۃ کا۔ اور دوسرا مصرف ہے فقیر، فقراء۔ فقیر اصطلاح میں، فقہا کی اصطلاح میں اس شخص کو کہتے ہیں جس کے پاس کچھ
کچھ مال ہو لیکن وہ نصاب کے بقدر نہ ہو. چھوٹا نصاب اور بڑا نصاب، دو نصاب ہم نے بتائے تھے آپ کو. تو نصاب کے بقدر اس کے پاس مال نہ ہو. مال تو ہے لیکن نصاب کے بقدر نہیں ہے. اس سے چھوٹا نصاب بھی پورا نہیں ہو سکتا اور بڑا نصاب بھی پورا نہیں ہو سکتا. چھوٹا نصاب اور بڑا نصاب کی تفصیل ہم نے پچھلی اپنی مجلس میں، گزشتہ ایک مجلس میں ہم نے اس کی تفصیل بیان کر دی تھی. وہاں آپ اس کو سن لیں تو وہاں بات سمجھ میں آ جائے گی. تو یہ دوسرا مصرف ہے کہ فقیر. لوگ بولنے میں فقراء اور مساکین کا لفظ ایک ساتھ بولتے ہیں اور فرق لوگ نہیں جانتے. عوام میں اس کو بغیر فرق کے جو بھی محتاج ہوتا ہے اس کو فقراء اور مساکین کہہ دیا جاتا ہے. لیکن فقہاء کرام نے اس کی جو تفصیل بتائی وہ یہی ہے کہ مسکین اور فقیر میں فرق ہے. مسکین اس شخص کو کہتے ہیں جس کے پاس کچھ نہ ہو، اور فقیر اس کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس کچھ تو ہو لیکن نصاب کے بقدر نہ ہو. یہ دو شخص پہلے مصرف ہیں. یہاں مجھے رک کر کے ایک بات تھوڑی سی واضح کر دینی ہے کہ آج کل ایک نیا مسئلہ لوگ بار بار پوچھ رہے ہیں کہ موجودہ حالات میں جب کہ لاک ڈاؤن ہونے کی وجہ سے چاروں طرف سے مارکیٹ بند ہے اور کاروبار تجارت سب ٹھپ پڑی ہوئی ہے، تو بہت سے لوگ جو کماتے تھے ان کی کمائیاں بھی بند ہونے کی وجہ سے اس وقت میں اچھے خاصے صاحب حیثیت لوگ بھی محتاج ہو گئے ہیں. ان کو زکوٰۃ دینے کے متعلق لوگ بار بار پوچھتے ہیں. تو یاد رکھیے گا کہ یہ جو حضرات ہیں کہ جو لاک ڈاؤن کی اس عارضے کی وجہ سے کما نہیں سک رہے ہیں اور نہ کمانے کی وجہ سے اس وقت میں خرچ کے لیے ان کے پاس رقم موجود نہیں ہے، تو ان کا یہ مسئلہ اس عارضے کی وجہ سے، اس محتاجگی کی وجہ سے وہ لوگ فقیر یا مسکین کی حدود میں داخل نہیں ہو جاتے. آپ کو سمجھنا چاہیے کہ مسکین اس کو کہتے ہیں جس کے پاس کچھ نہ ہو، اور یہ حضرات تو ایسا نہیں ہے. فقیر اس کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس کچھ مال ہو لیکن وہ نصاب کے بقدر نہ ہو، تو یہ حضرات بھی اس میں داخل نہیں ہیں. تو جب فقیر و مسکین کی حد میں اور اس کی تعریف میں، اس کے دائرے میں یہ لوگ داخل نہیں ہیں، تو پھر وہ زکوٰۃ کا مصرف کیسے ہو جائیں گے؟ تو اس لیے ایسے لوگ جن کے پاس خرچ کے لیے پیسے نہ ہوں لیکن نصاب کے بقدر مال موجود ہو، تو وہ نہ فقیر ہیں، نہ وہ مسکین ہیں، نہ زکوٰۃ کے مستحق ہیں. تو ان کو زکوٰۃ کا مصرف قرار دے کر ان کے اوپر زکوٰۃ خرچ کرنے کا سوال کرنا اور پوچھنا یہ بے معنی ہے. ہاں اگر دوسرے مصارف میں ہیں جو آگے آ رہے ہیں ان میں اگر وہ داخل ہوتے ہوں تو الگ بات ہے. زکوٰۃ کا ایک مصرف ہے ایسا قرض دار جس کو اپنے قرض کی ادائیگی کے لیے اس کے پاس پیسے نہ ہوں، لیکن اس میں شرط ہے کہ اس کے پاس نصاب کے بقدر مال موجود نہ ہو کہ جس سے وہ زکوٰۃ ادا کرتا ہو. مثلا اگر اس کے پاس نصاب کے بقدر مال موجود ہے جس سے وہ زکوٰۃ ادا کر رہا ہے تو یہ شخص نہیں ہے. یا قرض دار سے مراد وہ قرض دار ہے کہ جس کا قرض اتنا زیادہ ہو کہ وہ نصاب کے بقدر مال سارے کا سارا بھی اپنی قرض کی ادائیگی میں خرچ کر دے تب بھی قرض ادا نہیں ہوگا، وہ قرض اس سے اوپر باقی رہ جائے گا. تو ایسے قرض دار کے لیے زکوٰۃ کے ذریعے سے تعاون کیا جا سکتا ہے. چوتھے وہ مصرف ہیں، وہ مسافر ہیں جو سفر کے دوران محتاج ہو گیا ہو، اگرچہ اس کے اپنے وطن میں اس کے پاس مال موجود ہے لیکن سفر کے دوران وہ محتاج ہو گیا ہے. اب سفر میں اس کے پاس مال موجود نہیں ہے اور ایسی حالت میں ہے کہ نہ وہ اپنی جگہ سے پیسے منگوا سکتا اور نہ یہاں اگر وہ قرض لے کر یا عارضی طور پر کسی سے کچھ پیسے لے کر جائے تو واپس اپنے وطن جا کے نہ اس کو پیسے بھیج سکتا. ایسی محتاجگی کی حالت میں آ جائے تو ایسے مسافر کی مدد زکوٰۃ کے ذریعے سے کی جا سکتی ہے. اس کے علاوہ ایک مفہوم فی سبیل اللہ کا ہے کہ اللہ کے راستے میں
فی سبیل اللہ کے مفہوم میں بہت سے لوگ بہت زیادہ وسعت دے دیتے ہیں، لیکن اس میں اس کی حدود کو سمجھنا ضروری ہے۔ میں اس مفہوم کو اور اس کی تفصیلات کو کسی اور مجلس میں انشاءاللہ تفصیل سے بیان کرنے کی کوشش کروں گا، یہاں میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں۔ اگلی مجلس میں ہم اس کو انشاءاللہ بیان کریں گے تاکہ اس کے سارے احوال تفصیل سے سامنے آپ کے آ جائیں۔ ایک اور مصرف ہے غلام باندیوں کو آزاد کرنا، جو آج کل موجود نہیں ہے۔ اسی طرح ایک مصرف ہے کہ اسلامی حکومت کی طرف سے زکوٰۃ اور عشر کو وصول کرنے کے لیے جو کارندے مقرر ہیں ان پر وہ بھی ہمارے اپنی دیار میں وہ بھی موجود نہیں ہیں۔ اب ایک سوال آخری، ایک مصرف آخری ہے، وہ مصرف ہے مؤلفۃ القلوب والا۔ مؤلفۃ القلوب کا مصرف بھی سمجھنا ضروری ہے۔ اس مصرف پر بھی ہم تفصیلی گفتگو اگلی مجلس میں کریں گے۔ اب یہ تو وہ مصارف ہوئے کہ جہاں آپ مال خرچ کر سکتے ہیں، زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ زکوٰۃ کن لوگوں کو نہیں دے سکتے، تھوڑا سا میں اس کو بھی بتلا دوں تاکہ یہ ایک جز پورا ہو جائے۔ کوئی آدمی اپنی زکوٰۃ اپنے وصول اور اپنے فروع دونوں کو نہیں دے سکتا۔ وصول کہتے ہیں باپ ہے، دادا ہیں، پردادا ہیں، ماں ہیں، نانی ہے اور پڑنانی ہیں، ان پر خرچ نہیں کر سکتے اور ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے کیونکہ یہ اصول ہیں۔ اور فروع اپنی اولاد، لڑکے ہیں، لڑکیاں ہیں، پوتے ہیں، پوتیاں ہیں، نواسے ہیں، نواسیاں ہیں، پڑ نواسے اور پڑ نواسیاں ہیں، تو یہ اپنی اولاد ہے، اپنی نسل ہے، ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اس کے علاوہ ایک اور ممانعت، بیوی کو شوہر اپنی زکوٰۃ نہیں دے سکتا، شوہر اب بیوی کو اپنی زکوٰۃ نہیں دے سکتا، بیوی کو شوہر اپنی زکوٰۃ بیوی کو نہیں دے سکتا اور بیوی اپنی زکوٰۃ شوہر کو نہیں دے سکتی ہے۔ اپنے غلاموں کو، اپنے باندیوں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اس کا بھی دستور نہیں رہا۔ صاحب نصاب مالدار ہے، جو مالدار ہو، صاحب نصاب ہو، اس کو بھی آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ سید اور ہاشمی ہیں، سادات ہیں اور ہاشمی خاندان کے لوگ ہیں، ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے چاہے وہ جتنی محتاج ہو۔ اب لوگ سوال کرتے ہیں کہ سید محتاج ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، تو پھر ان کی محتاجگی کیسے دور ہوگی؟ تو جواب یہ ہے کہ ان کی محتاجگی کو دور کرنے کے لیے آپ اس مال کو استعمال کرنا چاہتے ہیں جو مال کی گندگی کہلاتا ہے۔ زکوٰۃ مال کا میل ہے اور اس مال کو آپ سید اور ہاشمی اتنے پاکیزہ خاندان پہ آپ لگانا چاہتے ہیں اور محتاجگی دور کرنے کے لیے، تو یہ کتنی ناپسندیدہ بات ہے۔ تو اس لیے ایسے حضرات کی مدد کرنا ہو تو ان کے لیے آپ نفلی صدقات خرچ کریں، ہدیہ دیں اور زکوٰۃ کے علاوہ مال لگائیں، ان کے اوپر خرچ کریں۔ ہر مسلمان پر زکوٰۃ کے علاوہ بھی بہت سارے حقوق ہیں اور زکوٰۃ کے علاوہ بھی مال خرچ کرنے کی ترغیبیں اس کو دی گئی ہیں اور اس کے فضائل بتائے گئے، اس کا اجر و ثواب بتایا گیا ہے۔ وہ ہم کو کب کیسے حاصل ہوگا؟ یہ نفلی صدقات ہیں اور خیرات ہیں اور مال خرچ کرنے کے جو فضائل ہیں، وہ فضائل ہم کو کیسے حاصل ہوں گے؟ ظاہر ہے کہ ہم اپنی زکوٰۃ کے علاوہ بھی مال خرچ کریں گے تب ہم کو وہ فضیلتیں حاصل ہوتی ہیں۔ تو سادات کو اور ہاشمی لوگوں کو اگر ان کا تعاون کرنا ہے تو ان کے تعاون کے لیے بہتر صورت یہی کہ جو پاک مال ہے وہ ان پر لگایا جائے۔ بعض لوگوں کا یہ سوال ہے کہ سسرالی رشتہ دار ہے، ساس ہیں، سسر ہیں، اگر وہ محتاج ہوں تو کیا ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟
تو مرد اپنے مال کی زکوٰۃ نکال رہا ہے تو وہ ساس سسر کو دے سکتا ہے، لیکن بیوی کی زکوٰۃ وہ ساس سسر کو نہیں دے سکتا، کیونکہ بیوی کی زکوٰۃ اگر ساس سسر کو دے گا تو وہ ان کے ماں اور باپ کو جائے گی۔ تو ابھی ہم نے بتایا کہ ماں باپ کو زکوٰۃ دینا درست نہیں ہے۔ بیوی کی زکوٰۃ ہو اور بیوی کے ساس سسر کو محتاجگی کی وجہ سے دینا چاہتے ہو تو دے سکتے ہیں۔ اسی طرح سے بھائی اور بہن، سگے بھائی ہیں، سگی بہنیں ہیں، اگر وہ محتاج ہوں، ضرورت مند ہوں تو ان کو دے سکتے ہیں زکوٰۃ، بلکہ ایسے قریبی رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینے کا دوہرا ثواب ملے گا، ایک صدقہ کرنے کا ثواب، دوسرا رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا ثواب ملے گا، صلہ رحمی کا ثواب بھی ملے گا، دوہرا اجر ان کو ملتا ہے۔ اس لیے اگر اپنے سگے رشتہ داروں میں، سگے بھائیوں اور بہنوں میں، اور اس کے علاوہ بھی کوئی قریبی رشتہ دار ہیں جیسے ماموں ہیں، خالہ ہیں، پھوپھی ہیں، پھوپھا ہیں اور چچا ہیں اور چچی ہیں اور چچا زاد، تایا زاد، ماموں زاد، پھوپھی زاد، خالہ زاد بھائی ہیں، تو ایسے لوگوں پر بھی زکوٰۃ خرچ کی جا سکتی ہے۔ جو ممانعت ہے وہ آپ کو یاد رکھ لینا چاہیے، اپنے ماں باپ اور اس سے اوپر اور اپنی اولاد اور اس سے نیچے ان کو نہیں دے سکتے، باقی دائیں بائیں کی تمام جو رشتہ دار ہیں ان پر زکوٰۃ خرچ کی جا سکتی ہے۔ مدارس دینیہ اور مدارس اسلامیہ پر زکوٰۃ کے خرچ کرنے میں دوہرا اجر ملتا ہے۔ ایک اجر تو آپ کی زکوٰۃ خرچ کرنے کا یعنی صدقہ دینے کا، اور دوسرا اجر علم دین میں تعاون کرنے کا اجر ملے گا، ثواب ملے گا۔ اور ہم گزارش کرتے ہیں کہ اس موقع پر مدارس دینیہ کا خیال آپ کو زیادہ کرنا چاہیے، اس لیے کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے چاروں طرف جو ہے بند ہونے کی وجہ سے تمام مدارس کے سفراء اپنی اپنی جگہ پر ہی مقید ہو کے رہ گئے ہیں۔ وہ زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے، صدقات وصول کرنے کے لیے اور چندہ لینے کے لیے مدارس کی جانب سے وہ رمضان شریف میں آیا کرتے تھے کثرت سے، اور اس پورے رمضان میں ان حضرات کو کسی بھی جگہ پر جانے کا اور زکوٰۃ اور صدقات اور عطایا اور چندہ وصول کرنے کا ان کو موقع میسر نہیں آ رہا ہے، جبکہ یہ مدارس دینیہ اور مدارس اسلامیہ کا سال بھر ان کے اخراجات کا مدار دار و مدار رمضان کے چندوں پر موقوف ہوتا ہے۔ وہاں امت مسلمہ کے بچے، نادار بچے بھی پڑھتے ہیں، حیثیت والے بچے بھی پڑھتے ہیں، نادار بچوں کی کثرت ہوتی ہے، اور ان کے تمام سال بھر کے اخراجات، ان کے روٹی اور ان کے کھانے پینے کا انتظام اور رہنے سہنے کا سارا انتظام مدرسے والوں کے ذمے ہوتا ہے، اور مدرسے والوں کے پاس اپنی کوئی آمدنی نہیں ہوتی۔ اب ان بچوں کو گھر بھی نہیں بھیج سکتے کہ آپ گھر میں رک جاؤ کہ اس سال ہمارے پاس کوئی رقم نہیں ہے، ایسا بھی نہیں روک سکتے، اور مدرسے میں رکھ کر ان کو کھلا بھی نہیں سکتے۔ تو اس لیے ایسی صورت میں ان مدرسوں کا تعاون کرنا اور بغیر ان کے سفیر کے ہمارے پاس وصول کرنے کے لیے آئے، ہم خود ان تک پہنچانے کا فکر کریں اور ان مدرسوں سے رابطہ قائم کریں، ان کے اکاؤنٹ میں آن لائن آپ رقم ٹرانسفر کریں، یا اپنی رقم نکال کر اس مدرسے کے چندے کے نام سے آپ الگ سے کور میں ڈال کے محفوظ کر دیں۔ جب رمضان کے بعد یا جب بھی لاک ڈاؤن کھلے گا تو ان سفیر کو آپ بلوا کر وہ رقم ان کے حوالے کر دیں۔ لیکن بہرحال اپنے ان مدارس اسلامیہ اور دینیہ جن کو آپ ہر سال پابندی سے اور اہتمام سے زکوٰۃ دیا کرتے تھے، ان کی زکوٰۃ کو امسال اور ان کے چندے کو امسال آپ ہرگز موقوف نہ کریں، بلکہ ان کو ضرور آپ پہلے ہی سے پیشگی طور پر نکال کر ان کی رقم علیحدہ رکھ لیں، کور میں، اور لکھ کے رکھ دیں کور میں ڈال کے کہ یہ فلاں مدرسے کی یہ رقم ہے اور ان کا یہ چندہ ہے اور اتنی یہ مقدار ہے کہ جب بھی ان کا سفیر آئے گا وہ وصول کر کے لے جائے گا اور دے دیا جائے۔ تو اگر آپ اس طرح سے نکال کے رکھ دیتے ہیں تو مدرسوں کا آپ کو جو تعاون ہوگا اس کا بھی اجر ملے گا، اور صدقہ اور خیرات اور زکوٰۃ دینے کا بھی اجر ملے گا، دوہرا اجر ملے گا، بلکہ وہ بچے علم دین حاصل کر کے جتنا فائدہ دنیا کو پہنچائیں گے اور امت کو پہنچائیں گے، ان سب میں اللہ تعالیٰ آپ کو اجر و ثواب میں برابر شریک کرے گا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اجر و ثواب زیادہ ملنے کی جگہ، جہاں پر مال خرچ کرنے سے اجر و ثواب زیادہ ملتا ہے، ان جگہوں کو تحریر فرماتے ہوئے طلباء علم دین کے طلباء پر خرچ کرنے کا ذکر کیا ہے، تو یعنی جہاں پر مال خرچ کرنے سے زیادہ ثواب ملتا ہے۔ تو اس لیے ہماری گزارش ہے کہ آپ اپنے مصارف میں مدارس اسلامیہ کے ان طلباء کو ضرور شامل کریں۔ اس کے علاوہ بھی مصارف ہیں بہت سارے،
موجودہ حالات میں لاک ڈاؤن میں بہت سارے لوگ پھنسے ہوئے ہیں، کوارنٹائن میں بہت سارے لوگ پھنسے ہوئے ہیں، اور ان میں بہت سارے محتاج اور مسکین اور ضرورت مند بھی ہیں۔ تو ایسے حضرات بھی، اور جو اس وقت میں کمانے سے عاجز ہو چکے ہیں، اگرچہ کماتے تھے اور اپنی خرچ اخراجات کو پورا کر لیتے تھے، اس وقت میں وہ صاحب نصاب بھی نہیں ہیں اور کمانے سے بھی عاجز ہو گئے ہیں۔ تو اس موقع پر ایسے حضرات بھی دوہرے محتاجگی میں مبتلا ہو گئے کہ اول تو ان کے پاس نصاب کے بقدر مال بھی موجود نہیں ہے، اور دوسرے روزانہ کما کر جو اپنے اخراجات میں لاتے تھے وہ کمائی بھی بند ہو چکی، تو یہ دوہرے محتاج ہو گئے ہیں۔ ایسے لوگوں کی بھی مدد کرنا اور ان کا تعاون کرنا بھی ہمارا فرض بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیے کہ اللہ رب العزت ہمارے ان مجلسوں کو قبول فرمائے۔ تو حاضرین، ہم انشاءاللہ اگلی مجلس میں آپ کے سوالوں کا جواب ضرور دیں گے، لہذا جن کو جو سوال پوچھنا ہو ہمارے واٹس ایپ نمبر کو نوٹ فرما لیں اور اس پر آپ اپنا سوال بھیجیں، ضرور انشاءاللہ آپ کا جواب آپ کے واٹس ایپ نمبر پر بھی دیا جائے گا، اور اس ہمارے چینل کے ذریعے سے بھی عام حضرات کو، عام لوگوں کو سنایا جائے گا اور ان کو بھی فائدہ پہنچایا جائے گا۔ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 9686351622، 9686351622۔ آپ اس واٹس ایپ نمبر پر سوال لکھ کر کے بھیجیں یا وائس میسیج بھیجیں، دونوں طرح انشاءاللہ جواب دینے کی کوشش کی جائے گی، اور چاہے اردو میں لکھیں یا آپ انگریزی میں لکھیں، ہر صورت میں انشاءاللہ آپ کے جوابات دیے جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔